السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ اور آج ہم آٹوبایوگرافی کا ایک اور ایپیسوڈ کر لیتے ہیں۔ لندن سے میں پھر واپس اسلام آباد آ گیا اگست 2008 میں، اور یہاں آنے کے فوراً بعد ہی پھر میں چلا گیا لاہور۔ وہاں پہ نیشنل اسکول فار پبلک پالیسی ہے، وہاں پہ ہمارا گورنمنٹ سرونٹس کا ایک کورس ہوتا ہے 20 گریڈ سے 21 گریڈ میں پروموشن کے لیے۔ تو میں پھر سپٹمبر میں وہاں چلا گیا، اور سپٹمبر سے تقریباً دسمبر تک پھر وہاں، یا جنوری کے فرسٹ ویک تک، دسمبر تک کورس ہمارا وہاں پہ رہا۔ کورس بڑا زبردست تھا وہاں پہ۔ بہت ہم سے کام بھی لیتے تھے، بہت اسپورٹس ایکٹیویٹیز بہت تھیں، اور بہت مزہ آیا، اور بہت نئے لوگ دوست بھی وہاں ہم نے بنائے۔ اور لاہور میں پھر، لاہور جو شہر ہے ہم سب جانتے ہیں، لاہور ہے، تو وہ جو ہے اس میں ہم نے کافی مزے کیے، جہاں کام بھی بہت کیا، لیکن اچھا کورس ہوا، اور بڑے ایوارڈز ہی میں نے بہرحال جیتے وہاں پہ۔ اس کے بعد پھر لاہور سے جب میں واپس آیا تو شاہ محمود قریشی صاحب جو اس وقت ہمارے وزیر خارجہ ہیں، اس وقت بھی ہمارے وزیر خارجہ تھے، تو وہ 2008 ہی میں، مجھے صحیح مہینہ یاد نہیں ہے، لیکن وہ پاکستان وہاں لنڈن وزٹ پہ آئے تھے، تو انہوں نے مجھے وہاں پہ اشارہ دے دیا تھا کہ جب میں واپس اسلام آباد آؤں گا تو پھر مجھے دفتر خارجہ کا ترجمان لگا دیا جائے گا۔ تو جب میں واپس آیا تو پھر وہ جو ہے مجھے ترجمان لگا دیا گیا، اور یہ پھر ایک قسم کی ایسی ذمہ داری تھی جس کو میں مطلب کوشش میں نے کی کہ اچھے طریقے سے نبھاؤں، اور کوشش یہی رہی کہ جو جرنلسٹ ہمارے تھے، یا جو فارن آفس کی بیٹ پہ لوگ تھے، جتنے بھی جرنلسٹ خواتین و حضرات تھے، تو وہ ایکسیس ان کو رہے، ان کے ساتھ ایک میرا ریگولر انٹریکشن بھی ہو۔ ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ منتھلی بیسس پہ کچھ ایک قسم کا انفارمل سا ڈنر بھی ہو جایا کرے، جس میں فارن سیکرٹری یا فارن منسٹر آ کے بات چیت کریں ان کے ساتھ۔ تو ایک اچھا، مجھے جہاں تک میں اب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو کافی ہم نے کوشش کی۔ پھر ہم نے وہاں پہ ایک، کیونکہ اسپوکسمین کا جو ہمارا آفس ہے وہ بیچارہ بس ویسے ہی ہے، کیونکہ ہم نے پبلک ڈپلومیسی میں کہیں صحیح معنوں میں توجہ تو دی نہیں۔ تو اس میں اب یہ ہوا کہ میں نے پھر کوشش کی کہ تھوڑا سا اسپوکسمین جو آفس ہے اس کو ٹھیک کیا جائے۔ پھر ہم نے بعد میں اوپر ایک سینٹر بھی بنایا، میڈیا سینٹر بھی، اور کافی کوشش کی، لیکن باہر وزارت خارجہ کے بھی جو ریسورسز ہیں لمیٹڈ ہیں، تو جتنا اس ریسورسز میں رہ کر ہم کر سکتے تھے ہم نے کام کیے۔ اس دوران ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ ایک فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان بنی تھی اس زمانے میں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اب 2008 میں جمہوریت آ گئی ہے، انتخابات بھی ہو گئے ہیں، اب پاکستان کو تھوڑی بہت چاہیے، اور پھر وار اور ٹیررزم بھی جاری تھی، دہشت گردی کے معاملات، پاکستان نے بہت نقصان اٹھائے، ہماری اکانومی کے بہت بڑے ایشوز تھے، اور کیپیسٹی کے ایشوز تھے۔ تو ایک آئیڈیا آیا کہ بھئی ایک ایسے ممالک کی کچھ آرگنائزیشنز بنائی جائے جو کہ پاکستان کی ہیلپ کریں، ہماری کیپیسٹی کو بلڈ کریں مختلف شعبہ زندگی میں۔ تو ایک فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان بنی تھی۔ کچھ لوگوں کا اس وقت خیال تھا کہ اس کو ڈیموکریٹک کا لفظ ہٹا دیتے ہیں اور صرف فرینڈز آف پاکستان کی آرگنائزیشن بناتے ہیں، لیکن وہ بھی کوئی زیادہ کامیاب نہیں ہوا، تو اس کا نام پھر فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان ہی رکھا گیا۔ تو مجھے اس ایف او ٹی پی کا وزیر خارجہ نے اس وقت جو تھے، انہوں نے مجھے اس کا کوآرڈینیٹر بنا دیا تھا کہ میں جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ کوآرڈینیٹ کروں۔ تو میرے ساتھ اس وقت تھے ڈائریکٹر جنرل حسن رضا صاحب، جو کہ بعد میں ہمارے سفیر بھی ہوئے، ہائی کمشنر کوالالمپور میں اور دوحہ میں، وہ میرے ساتھ تھے۔ تو ہم نے بڑا کلوزلی، بلکہ اس زمانے میں جو ارباب شہزاد صاحب تھے، جو بعد میں اس حکومت میں عمران خان کے ساتھ ان کے اسپیشل اسسٹنٹ تھے، وہ اس زمانے میں آصف زرداری صاحب جو پریزیڈنٹ تھے، تو وہاں پہ وہ ایڈیشنل سیکرٹری تھے، تو وہ وہاں پہ کوآرڈینیٹ کرتے تھے۔
تو ہم نے بڑا اس میں بہت سے کام کیے. سچی بات تو یہ ہے ورلڈ بینک کے ساتھ مل کر بھی، اور کوششیں کی کہ جہاں جہاں ہماری کیپیسٹی نہیں ہے کچھ انسٹیٹیوشنز میں ان کو ہم بہتر کریں. واٹر مینجمنٹ کے ایشوز بھی تھے، ایگریکلچرل ہمارے سیکٹر کو کس طرح ہم اس کو ری ویمپ کریں. تو پھر فشنگ سیکٹر میں بھی کچھ تھوڑے بہت ہم نے کوششیں کیں. انرجی سیکٹر میں کوشش یہ ہوئی کہ ایک اوور آرچنگ کیونکہ ہمارے انرجی سیکٹر پاور سیکٹر جو ہے آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس میں بہت سی منسٹریز انوالو ہو جاتی ہیں، بہت سے اور ادارے انوالو ہو جاتے ہیں، تو جو ہولسٹک ویو ہے وہ نہیں ملتا. تو اس زمانے ورلڈ بینک کا خیال یہ تھا، اور جو ہمارے ڈونر کنٹریز تھے ایشین ڈیولپمنٹ بینک ان کے ساتھ بھی ہم بات چیت کر رہے تھے، تو ان کا خیال یہی تھا کہ ایک ایسی منسٹری ہونی چاہیے جس کے ماتحت سارے باقی دوسرے ادارے جو پاور سے ڈیل کرتے ہیں وہ ہو. وہ ہم نے بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں ہو سکا سمہاؤ اس وقت تھا. اس کو ہم نے منسٹری آف انرجی یا کچھ اس قسم کا نام دیا تھا. پھر بہت سی ورک شاپس ہم نے کروائیں، اور پھر سب سے جو امپورٹنٹ FODP کا تھا کہ ہم نے ایک سمٹ میٹنگ وہاں پہ کروائی نیو یارک میں. اور یہ میں بات کر رہا ہوں 2010 کی، شاید 2010 کی، جس میں ہم نیو یارک کا جب یہ اسپیشل سیشن ہوتا تھا UNGA کا، تو اس میں ہم گئے. آصف زرداری بھی تھے اس میں، اور اس میں پھر پریزیڈنٹ باراک اوباما بھی آئے تھے، اور ساتھ میں جو UK کے پرائم منسٹر تھے گارڈن براؤن اس زمانے میں وہ آئے تھے. تو ان تینوں نے کو چیئر کیا تھا اس میٹنگ کو. اس میں اور بھی بہت لوگ تھے. تو وہ ہمارا ایک تھا کہ ہم نے پریزیڈنٹ باراک اوباما کو وہ میٹنگ چیئر کرتے ہوئے دیکھا. اس کے بعد شاید ہم نے فارن منسٹر لیول کی میٹنگز بھی کروائیں FODP کی. ایک برسلز میں ہوئی تھی، اور نہیں 3 میٹنگز، اور ایک استنبول میں، اور ایک جو ہوئی تھی ایک برسلز میں، اور ایک استنبول میں، اور ایک دبئی میں. اور یہ میٹنگز بھی بڑی اچھی تھیں. پھر ورک شاپس بھی ہم نے کچھ کروائیں. تو اس سے ہم نے کافی محنت کی، اور جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ تھے ان کو ہم نے انوالو کیا. فارن آفس میں ہر آئے دن میٹنگز بھی ہوا کرتی تھیں، کیونکہ ہم ورلڈ بینک کے ساتھ اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ، ان سب کے ساتھ ہماری ریگولر میٹنگز ہوتی تھیں. تو اس سے بہت کام بھی ہوا. لیکن وہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی تو یہ سارا معاملہ بھی دھڑام سے نیچے گر گیا. وہ FODP پھر رہا ہی نہیں. تو اگر ہم اس کو آگے چلاتے تو شاید یہ چل جاتا، کیونکہ کافی کمٹمنٹس بھی ہمیں مل رہی تھیں. بلکہ وہ کیری لوگر بل جو وہ بھی شاید بعد میں جو کیری لوگر برمن ہوا وہ پاس ہوا، اس کے تحت بھی ہمیں تقریباً کوئی $1.5 بلین ملتا رہا سالانہ. تو ایک لحاظ سے وہ FODP کچھ لوگوں کے خدشات ضرور تھے کہ ہم اپنے آپ کو اننیسیسریلی ایک بند گلی میں ڈال رہے ہیں، ان دا سینس کہ زیادہ ہماری ڈیپینڈنس ہو جائے گی. لیکن اس میں ہم نے دیکھا کہ اور اگر ہم اس کو صحیح استعمال کرتے انٹیلیجنٹلی تو ہم پاکستان کے لیے بہت کچھ اس میں سے نکال بھی سکتے تھے، اور ہم نے کوشش کی بھی. لیکن وہ بھارت پولیٹیسائز ہو گیا تھا بہت بعد میں، تو اس لیے اس کو پھر وائنڈ اپ کرنا پڑا. تو آج اتنا ہی، انشاءاللہ پھر اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے بات کریں گے. اللہ حافظ.